السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان خدمت. ناظرین، دنیا میں جو انسان ترقی کرتا جاتا ہے اس کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان چیلنجز میں صحت کے جو مسائل ہیں وہ بھی دنیا جو آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو رہی ہے اور صحت کے مسائل بھی نئے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. امراض تو پہلے سے بھی موجود تھے اور ان کے علاج بھی تھے، لیکن اس کا ایک منظم انداز میں ہمارے ہاں چونکہ علاج کی کمی رہی. جدید دنیا میں جو ایڈوانسڈ ورلڈ جسے کہتے ہیں، وہاں تو اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہو گئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جنم لینے والا بچہ جو ہے اس کی باقاعدہ فیٹل ایکو بھی ہوتی ہے اور باقاعدہ ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے، روبیلا کے ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ بچے کی گروتھ، اور اس کے اور بھی کئی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ماؤں کو فولک ایسڈ دیا جاتا ہے اور دیگر بہت سی چیزیں. یہ ساری چیزیں ڈاکٹرز نے یا ہمارے ماہرین جو صحت ہیں انہوں نے قدرت سے ہی سیکھی ہیں. یہ قدرت اور فطرت کے پاس یہ چیزیں، انسان کی بیماریوں کا علاج موجود ہے. اس فطرت کو لرن کر کے، آبزرو کر کے ہمارے ڈاکٹروں نے، ہمارے ماہرین صحت نے ان چیزوں کو دریافت کیا اور انسانوں پر اس کا اطلاق کیا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو شفا ملی. تو آج ہم ایک ایسے ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں. پاکستان میں ان جیسے بمشکل 10 لوگ ہوں گے، یعنی بمشکل 10-11 ہو سکتے ہیں. تو یہ اتنی تھوڑی تعداد ہے اتنے بڑے ملک میں کہ جس کی 22 کروڑ آبادی ہے اور جس میں بچوں کی بھی تعداد کروڑوں میں ہے. اور میری مراد ہے جناب ڈاکٹر کرنل عابد حسین صاحب سے، جو پیڈیاٹرک ہارٹ کارڈیک سرجن ہے، یعنی پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن جنہیں کہتے ہیں، یعنی بچوں کے دل کے امراض کے سرجن ماہر ہیں اور سرجن ہیں، ان کی سرجری کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے جناب اپنا قیمتی وقت نکالا. میرے علم میں ہے کہ آج بھی آپ نے ایک بچے کے دل کا آپریشن کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے. یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ آپ جیسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جن کو دنیا بھر سے پتہ نہیں اربوں خربوں کروڑوں ڈالرز کی بھی آفر ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے وطن میں رہنا پسند کیا اور یہاں خدمت کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو. شکریہ جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیونکہ امراض دل ہمارے ہاں، امراض قلب جسے کہا جاتا ہے، جی جی، اس کی اچھی خاصی ہمارے ہاں امراض کی مریضوں کی تعداد موجود ہے. جی بالکل. جن میں بچوں کے بھی، کیونکہ آپ بچوں کے دل کی سرجری کرتے ہیں جی. اس میں یہ بتائیے گا لوگوں کو، ناظرین کو، کہ بچوں کی کتنی تعداد جو ہے وہ دل کے امراض کے ساتھ ہمارے پاکستان میں اس کی یعنی پیدائش ہوتی ہے سالانہ، اور کیا یہ پیدائشی ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے جناب؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. انفیکٹ ہماری 22-24 کروڑ کی آبادی میں ان بچوں کی پیدائش کی بہت بڑی تعداد ہے جو دل کے سوراخ کے ساتھ پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہیں. کہ یہ بیماری جو ہے یہ پیدائشی ہوتی ہے، کہ یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تشکیل کے مراحل میں ہوتا ہے تو یہ وہ والی بیماری جس کو ہم دل کا سوراخ کہتے ہیں عرف عام میں، اس کی شروع ہو جاتی ہے ڈیولپمنٹ. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان میں یہ تعداد سب سے زیادہ ہے ان امراض کے ساتھ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور جی انفارچونیٹلی، اور ایک سال میں تقریباً 60,000 بچے ان امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ عام طور پہ کن طبقات کے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ کیسے کس طرح کا ہے؟ کوئی میل نیوٹریشن انوالو ہے مدر کی؟ ہاں جی، اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہیں جن کا پتہ ہے اور کچھ کا شاید نہیں پتہ ہے. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ زیادہ تر بچے غریب گھرانوں کے ہیں. ہم نے جب سروے کیا تو آپ سمجھیں کہ 90% تک فگر پہنچتا ہے کہ یہ غریب گھرانوں کے بچوں میں یہ بیماری زیادہ ہے. اچھا، اب جو نون فیکٹرز ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایسوسیٹڈ ہے ان امراض کے ساتھ، اگر مدر میں ڈائبٹیز ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ان مدرز کے ہاں اس مرض کے ساتھ بچے پیدا ہوں گے.
یا ایک جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا روبیلا انفیکشن ہے، یہ ایک سمپل وائرل جی انفیکشن ہوتی ہے جو ایسے ہی آتی ہے جیسے کوئی عام ہلکا سا بخار یا نزلہ، اور پتہ نہیں چلتا، اور وہ جی دل کے اوپر اثر کر جاتی ہے دل کی جب اس وقت تشکیل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، اور یہ امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جی روبیلا کا کنٹرول جو ہے اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے کہ اس کی ویکسینیشن ہونی ہے، ہمارے ہاں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ کچھ مدرز مثلا ایپیلیپسی ہو، اس کی ڈرگز لے رہی ہوں تو وہ بھی افیکٹ کر سکتی ہیں، یہ بھی ایک نون فیکٹر ہے۔ یا اچھا اگر کوئی ایسے بچے پیدا ہوں جیسے ڈاؤن سنڈروم ایک ہے جو جی جی کروموسومل ایبنارمیلٹیز ہیں، ان کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ وہ نون فیکٹرز ہیں یا ڈیفینیٹو فیکٹرز ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امراض ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ لیکن غریب لوگوں میں اور اتنی بڑی تعداد میں ان امراض کا ہونا شاید کچھ ایسے عوامل ہوں جو غذائی اجزاء جن میں کچھ کمی ہو، یا ماحول جس طرح غریب لوگ انفارچونیٹلی گھر ہوتا ہے اوور کراؤڈڈ ہوتا ہے، یا سٹریس ہوتا ہے گھروں میں مدر میں پریگنینسی کے دوران، تو ان چیزوں کے اوپر کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کزن میرجز کا بھی کہا جاتا ہے، جس کو جی جی کہ ہم اس طریقے سے لے بھی سکتے ہیں۔ ایک آرگومنٹ ہے کہ جی کرسچنز میں کزن میرجز نہیں ہوتی کیونکہ وہ جی بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی یہ امراض ہوتے ہیں، تو یہ یعنی کہ اس کا کزن جی میرجز کا ایک ایسی مسکنسیپشن ہے آپ کہتے ہیں۔ میں بھی مسکنسیپشن کتابوں میں ہے، لیکن اس پہ کوئی اس طرح سے اسٹڈی نہیں ہوئی جس کو کہنا کہ بڑی سائنٹیفک اسٹڈیز کے ساتھ اس کو پروف کیا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کیونکہ میرا یہ یقین ہے، میرا یقین کامل ہے کہ ڈاکٹر، ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہینڈل دس میٹر ود دا سرجنز فنگرز، جی جی یعنی یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کو سرجن کی انگلی کی طرح یعنی آپ نے کرنا ہے، بالکل بالکل یعنی کتنا بڑا آپ کے اوپر مورل اور اخلاقی اور بوجھ ہوتا ہے جب کسی بچے کا دل آپ آپریٹ کرتے ہیں۔ جی یعنی میرا خیال شاید آپ ماں باپ سے بھی زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اس وقت، جی یہ ایک ایسا بڑا چیلنج علیحدہ ہوتا ہے اور کنسرن علیحدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک تو بچے کی جان، اور بچہ جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بہت بڑی ایک سینٹیمنٹل چیز ہے جو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر پیرنٹس جن کو آپ فیس کر رہے ہیں سرجری سے پہلے بھی، اور ان امراض کی سرجری میں مورٹیلٹی یعنی شرح اموات زیادہ ہے۔ بعض اوقات بیماری کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ آپ بس ایک امید کے ساتھ جاتے ہیں لیکن حادثات ہو جاتے ہیں، تو ان پیرنٹس کو وہ خبر سنانا، پھر ان کو فیس کرنا، اور جب کامیابی ہوتی ہے تو اس ہیپینس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں، تو یہ ریئلی سینٹیمنٹس انوالوڈ ہیں اس اسپیشلٹی میں جس میں ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا ہیومن ایموشن کا یعنی یہ ہیومن ایشو ہے۔ ایموشنز، یو آر رائٹ، بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے ادھر جنوبی ایشیا میں یا ادھر دیگر ممالک میں بھی اس طرح کی اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس آئی ہیں کوئی؟ ہاں جی، بتا بھی جائے گا کہ یہاں جی انڈیا میں بھی تقریباً یہی ریشو ہے آلموسٹ۔ اچھا جی لیکن وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ یہاں ہمارے ہاں یہ سرجری وغیرہ کا جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا، انڈیا میں پہلے ان سرجریز کا آغاز ہو گیا تھا کہ لوگ وہاں کے ڈاکٹرز امریکہ سے ٹریننگ لے کے آ گئے، اور پھر ہمارے یہاں سے بچے انڈیا جاتے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سرجری اچھے انداز سے ہو رہی ہے۔ اس طرح سے جو افریقن کنٹریز ہیں ان میں تو تقریباً یہ سہولیات نہ ہونے کو ہیں، تو ہاں جی یہ پوری دنیا میں یہ مرض ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں سہولیات ہیں، بلوچستان میں بالکل نہیں ہے، NWFP میں اور جو سندھ ہے اس میں کچھ حد تک ہیں۔ تو جو آپ سمجھیں کہ کنٹریز جو ہے جس طرح افریقن کنٹریز ہیں، اتنی اسکلڈ قسم کی سرجری کی سہولیات آلموسٹ ناپید ہیں، تو وہ ہوتا یہی ہے کہ دوسرے ملکوں سے ٹیمیں آتی ہیں اور وہاں آ کے آپریٹ کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس کا جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ایک نیشنل ہیلتھ سسٹم ہوتا ہے، وہ تو بڑا منظم ہے جس کے تحت تقریباً تمام سہولیات ہوتی ہیں، تو یہاں تو ابھی تک اس طرح منظم انداز میں کوئی نہیں آیا کہ ہیلتھ کارڈ اسکیم آئی تھی پچھلی حکومت میں، وہ آپ کیسی رہی وہ اس حوالے سے؟ اس میں آپ کے پاس کوئی مریض آئے؟ ہاں جی ایک ہیلتھ کارڈ میں بڑا عجیب سا ہے، یہاں یہ بات ہو جانی چاہیے۔ مثلا کچھ دل کے امراض جیسے بائی پاس سرجری ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے پیکج ایسا تھا جس میں ہم وہ کر سکتے تھے، بعد میں چیزیں مہنگی ہوئی تو وہ بھی ہم کرنا کسی حد تک ہمارے لیے مشکل ہو گیا،
لیکن بچوں کے امراض کے جو انہوں نے فائنینشیل پیکج اناؤنس کیے ان میں میجورٹی آپریشنز نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ بڑا میجورٹی آپریشن نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ پیکج مطلب اگر سرجن کی فیس اس میں سے مائنس بھی کر دینا تو اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے. یہ ایشو ہیلتھ کارڈ والوں کو اٹھایا بھی جاتا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہنا کہ جی آپ اس کی اسپیشل پرمیشن لے لیں یا وٹ ایور, لیکن چیزیں کوئی اتنی مزیدار طریقے سے گئی نہیں پیڈیاٹرک کارڈک سرجری میں. تو ہاں جی اور اب دیکھیں کہ بیماری بھی غریب لوگوں کی ہے اور اس پہ اخراجات منیمم کسی بھی اوپن ہارٹ سرجری کے 5 سے 6 لاکھ ہیں. تو ایک متوسط آدمی نہیں اس چیز کو افورڈ کر سکتا. کہاں ایک پور مین اس کے لیے اپنی وہ کوشش روئے کار لائے گا, جو کہ ناممکنات میں سے آ جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جب علاج نہیں ہوتا تو بچہ جو ہے وہ اپنی آپریشن کی جو مدت ہے جس میں ہو جانا چاہیے, جس ٹائم لیمٹ میں, اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ان آپریبل ہو جاتا ہے کہ اب سرجری نہیں ہو سکتی, پھر عمر تھوڑی رہ جاتی ہے.